اناج اللہ دینا چاہیے یا پیسے دینا چاہیے؟ دیکھیں اس سلسلے میں جس ملک میں بھی جو بھی چیز بطور غذا بطور خوراک جو کھائی جاتی ہے وہ چیز صدقہ فطر میں دینا ہے۔ بعض ممالک میں چاول کو بطور غذا بطور خوراک کھاتے ہیں اور بعض ممالک میں روٹی کو بطور غذا بطور خوراک کھاتے ہیں۔ عموماً یہ دو ہی چیزیں کھائی جاتی ہیں، بہت ممکن ہو دیگر اور بھی چیزیں کھائی جاتی ہوں، مگر اکثر جو ہے دو چیزیں، چاول یا روٹی۔ تو اگر آدمی کو چاول دینا ہے تو 2.5 کلو آدمی کو دینا ہے، اگر گندم دینا ہے، آٹا دینا ہے، وہ بھی 2.5 کلو دینا ہے، 2 کلو اور آدھا کلو۔ اب 2.5 کلو سے 2.5 کلو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2.5 کلو ہی دیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم بہت ناپ تول کے جو ہے کام کرتے ہیں، اور جب لینے کی بات آتی ہے بغیر حساب کتاب کے ہم لینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 2.5 کلو جب کہا جا رہا ہے 3 کلو بھی آپ دے سکتے ہیں، 4، 5، 6، جتنا زیادہ دیں گے غریب کا اتنا زیادہ فائدہ ہو۔ ہم کوشش کریں کہ غریب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو، فائدہ ہو، تو کم سے کم 2.5 کلو۔ اگر کوئی آدمی 3 کلو دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ 4 کلو 5 کلو دیتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، آدمی چاول کھاتا ہے مہنگا اعلیٰ درجے کا اور دے رہا ہے سستا ادنا درجے کا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ آدمی جو کھاتا ہے کوشش کرے کہ کم سے کم وہ دے، اگر اس سے اعلیٰ درجے کی چیز دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اچھی سی چیز دینا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیز دینا ہے، گھٹیا درجے کی ادنا درجے کی چیز نہیں دینا ہے، اور اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے جو ہم کھاتے ہیں کم سے کم وہ دیں، اگر اس سے اعلیٰ درجے کی چیز دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے پہ آدمی آٹا استعمال کرتا ہے اچھا اور دے رہا ہے سستا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کم سے کم جو کھا رہا ہے وہ دے، اگر اعلیٰ درجے کا دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ کے راستے میں اعلیٰ درجے کی چیز دینا چاہیے۔ اب رہی بات قیمت کی، قیمت بھی آدمی دے سکتا ہے، علماء نے اجازت دی۔ پہلے درجے میں اناج غلہ ہے، پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں قیمت ہے، قیمت بھی آدمی دے سکتا ہے، علماء نے اس کی بھی اجازت دی۔ اور قیمت اگر آدمی کو دینا ہے تو یہاں پہ جو حکومت نے مقرر کیا وہ 25 درہم، 25 درہم آدمی دے۔ 25 درہم سے مراد ہے کہ 25 ہی دے، 30 دے، 50 دے، 100 دے۔ جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا، جتنا زیادہ دیں گے، جتنا اضافہ کریں گے غریب کا اتنا بھلا ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں گے غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر کوئی چیز دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ تو 25 درہم، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم کہاں دیں، کدھر دیں؟ آسان سا جواب، غریب کہاں ہے، محتاج کدھر ہے، ضرورت مند کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہمارے اپنے ممالک۔ تو آدمی جو ہے جہاں پہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مساکین ہے، وہاں پہ آدمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کی جو قیمت بنتی ہے 25 درہم کی، وہ قیمت جو ہے جہاں غریب ہے وہاں پہ پہنچائے آدمی۔ اسی طریقے پر صدقہ فطر آدمی کب ادا کرے، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا صحیح وقت جو ہے عید سے پہلے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، کان ابن عمر یعطون قبل الفطر بیوم او یومین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدقہ فطر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے دے اچھی بات ہے، عید کے دن دے وہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال عید سے پہلے دینا چاہیے۔ اگر آدمی اس سے اور پہلے بھی دیا ہے یا دیتا ہے ادا ہو جائے گا، مگر صحابی کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر صدقہ فطر کس کو دیں؟ عموماً یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم کس کو دیں، اس کے حقدار کون ہیں، اس کے مستحق کون ہیں؟ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں وہ بھی صدقہ فطر کے حقدار ہیں۔ اب زکوٰۃ کے حقدار مستحق کون ہیں؟ تو ان دونوں کے جو حقدار مستحق ہیں، سب سے پہلے درجے میں اپنے قرابت دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، پہلے درجے میں۔
پڑوسی محلے کے اور صوبے کے ملک کے بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے درجے میں اپنے قرابت دار رشتہ دار. اب رشتہ داروں میں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے اپنا سگا بھائی یا پھر جو رشتے کا بھائی ہوتا ہے، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائی، جسے ہم کزن بولتے ہیں، وہ بھی. شرط یہ ہے کہ ابھی جو میں رشتے گنواؤں گا یہ سارے حقدار ہوں، مستحق ہوں. اگر یہ لوگ حقدار مستحق ہیں تو پہلے درجے میں یہ لوگ، یہ سارے رشتے دار. تو اپنا سگا بھائی ہے یا پھر سگے بھائی کی بیوی بھابھی ہے، یا اسی طریقے پہ اپنی بہن ہے، سگی بہن یا رشتے کی بہن، یا پھر بہن کا شوہر، بہن بھائی، یا اسی طریقے پہ بھائی کے بچے یا بہن کے بچے، یعنی بھتیجا یا بھتیجی، بھانجا یا بھانجی، یا اسی طریقے پر چاچا ہے یا چاچی ہے، چاچا کی بیوی، یا تایا ہے یا تائی ہے، یا اسی طریقے پر پھوپھی ہے یا پھوپا ہے، یا ماموں یا مامی یا ممانی، خالہ یا خالو، یا ساس سسر. یہ سارے وہ رشتے دار ہیں جو حقداری نہیں ہے بلکہ پہلے درجے کے رشتے دار ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ لوگ حقدار مستحق ہوں. صرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دینے پر دوہرا اجر بتایا ہے. بہت سارے لوگ لا علمی میں بھائی سگے بھائی کو نہیں دے سکتے، بھائی کو نہیں دے سکتے. کیسے دے سکتے؟ ہمارا بھائی ہے نا، بھائی ہے نا. پہلے حقدار یہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دیتا ہے اس سے دوہرا اجر ملتا ہے، دگنا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے. المسکین علی الصدقۃ صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، آدمی دے رہا ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. مگر وہی جو ہے چیز اگر اپنے قرابت دار کو، رشتہ دار کو اگر دے رہا ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. ایک تو صدقہ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تم رشتوں کو جوڑ رہے ہیں نا. رشتے جو جمتے ہیں، جو بنتے ہیں، اور رشتوں میں جو قرابت داری پیدا ہوتی ہے وہ بہت ساری چیز ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے صلہ رحمی. ہم انہیں دے کر صلہ رحمی کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. تو فرمایا ایک تو دینے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو اس لیے اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے پر دوگنا اجر ملتا ہے. تو اس لیے آدمی کو پہلے ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، پھر بعد میں دور کے رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، محلے کے لوگ ہیں. پھر آدمی کو اللہ نے دیا ہے تو آدمی پورے صوبے میں، پورے ملک میں آدمی تقسیم کرے. اسی طریقے پر کس کو ہم زکوٰۃ یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دے سکتے ہیں، اور جنہیں ہم نہیں دے سکتے ان میں سے سب سے پہلے درجے میں ہمارے اپنے ماں باپ ہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے، یا جو ہم سے پیدا ہوئے، یعنی ہماری اپنی اولاد. ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کے ماں باپ کو، یعنی دادا دادی کو، پھر ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ یعنی پردادا پردادی. اس طرح اوپر تک آپ جائیں، ان لوگوں کو آپ دے نہیں سکتے. اسی طریقے پہ باپ کے ماں باپ اور ماں کے ماں باپ یعنی نانا نانی، پھر نانا نانی کے ماں باپ، پرنانا پرنانی، تو آپ اوپر تک چلے جائیں، ان لوگوں کو دے نہیں سکتے. اسی طریقے پہ ہم اپنی اولاد کو اور ہماری اولاد کی اولاد یعنی پوتا پوتی یا نواسا نواسی، پھر ان کی اولاد، پر پوتا پر پوتی، پر نواسا پر نواسی، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے. ان لوگوں کو نفلی صدقہ دینا چاہیے. نفلی صدقہ سے مراد جو ماہانہ ہم کماتے ہیں اس میں سے جو ہے ان کو دینا چاہیے. زکوٰۃ اور صدقے کے، فطرے کے پیسے ان کو نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال یہ تفصیل ہے صدقہ فطر سے متعلق. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے.
چھوٹے بڑے عورتوں کی طرف سے مرد ادا کریں گے جن کی کفالت میں، جن کی سرپرستی میں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج 26 رمضان ہے، تو گویا آج کی جو رات ہے وہ طاق رات ہے۔ آج کی رات بھی شب قدر، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ عموماً ہمارے ممالک میں 27ویں شب ہی کو جو ہے لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ممکن ہو لیلۃ القدر گزر گئی، بہت ممکن ہے لیلۃ القدر نہ گزری ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کن راتوں میں کرنا ہے؟ طاق راتوں میں، تو انہی میں سے ایک طاق رات آج کی ہے، 27ویں شب ہے۔ آج ہی کی رات لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ ہم اپنے دل و دماغ سے ہٹائیں، نکال دیں۔ عموماً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بولا بھی جاتا ہے اور لوگ جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی آج ہی کی رات شب قدر، ایسا نہیں ہے، آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ بار بار توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ اکثر لوگ آج عبادت کر لیتے ہیں، توفیق ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، 29ویں رات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بہت ممکن ہو وہ بھی لیلۃ القدر ہو، چونکہ آج کی رات کے بعد ایک اور رات باقی ہے ہماری، اس رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور ہم میں سے 95% لوگ جو ہے 29ویں شب سے غافل رہتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 27ویں شب آ گئی، قرآن ختم ہو گیا، اس کے بعد میں تراویح ختم، رمضان ختم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک اور رات باقی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ اکثر یہ 2-3 دن جو بھی ہوتے ہیں اس میں عید کی خریداری میں لگ جاتے ہیں، جبکہ عید کی خریداری آدمی کو رمضان سے پہلے کرنا چاہیے۔ چلے خریداری کرنا ہے تو کم سے کم آخری عشرے سے پہلے آدمی کرتا۔ یہ آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں مسجد سے چمٹ جاتے تھے، ہر سال 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور ہم بازاروں سے چمٹ جاتے، الٹا ہمارا معاملہ، سب الٹا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے بالکل خلاف چل رہے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ عید کی شاپنگ کوئی فرض، واجب، سنت نہیں ہے، نئے کپڑے پہننا، خریداری کرنا اللہ نے توفیق دی، زیادہ سے زیادہ اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آدمی کو فکر ہونی چاہیے، تو 2-4 دن بچے ہوئے باقی ہیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے ایک دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، کیا رونقیں ہوتی ہیں رمضان کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، روزے، تراویح، قیام اللیل، پھر افطار، سحری، عجیب سما ہوتا ہے۔ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اب رخصت ہونے والا ہے، آدمی کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے ہماری عبادات کی قبولیت کی، اور ہم بالکل غافل رہتے ہیں، نہ ہمیں غم، نہ دکھ، نہ درد، خریداری، شاپنگ، دکان، بازار، آفرز، کہاں پہ کون سی دکان میں کیا ہوتا ہے، ایسے بات ان کے آفرز لگیں گے، ان کو پتہ ہے لوگ آئیں گے، خریداری کریں گے، اس لیے تو وہ آفرز نکالتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کے ماحول سے چمٹے رہیں، عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں، خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں۔ چاند رات جو ہوتی ہے، 29ویں شب جو ہوتی ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ پورا بازار جو ہے عورتوں سے خراب ہوا ہے، مرد پھر بھی تھوڑا سا اہتمام کر لیتے ہیں، عورتیں بالکل اہتمام نہیں کرتی، خریداری میں لگ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم جو ہے اللہ سے مانگیں، ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول منظور فرمائے۔ آدمی کو ایک غم ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، حقیقت میں ہوتا بھی ہے کہ رمضان جیسا پھر سما ماحول پھر 11 مہینے کے بعد ملے گا۔ اب وہ 11 مہینے تک کون زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا کسی کو نہیں پتہ، 11 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے یہاں، 11 مہینے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آدمی کو جو بھی بچے کچھ دن ہیں ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ شانہ و ہم سب کو جو باقی دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کو صحیح طور پر
استعمال کرنے کی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، وہ سارا ثواب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر سے محروم نہ کرے، اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، خاص کر روزے کی عبادت ہے، تراویح کی عبادت ہے، تلاوت کی عبادت ہے، صدقہ خیرات کی عبادت ہے، اور دعاؤں کی عبادت ہے۔ اللہ ساری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادتیں کی ہیں، ویسے ہی غیر رمضان میں بھی اللہ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو رمضانی مسلمان نہ بنائے، ہمیں اللہ ربانی مسلمان بنائے۔ حق تعالی شان ہم سب کو صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔